بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم صفحہ نمبر 89 پر موجود سبق سلطنت مغلیہ کے معاشرتی اور ثقافتی حالات لیسن نمبر 11 کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مغلیہ سلطنت سے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اس سبق میں مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کا جائزہ لیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کو بتایا گیا تھا کہ مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی، تاہم مغلیہ سلطنت میں طرز حکومت اور طریقہ حکومت کو باضابطہ اور باقاعدہ بنانے میں جلال الدین محمد اکبر کا نمایاں کردار ہے۔ اکبر سے قبل ہمیں مغلیہ سلطنت کی کوئی واضح شکل دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ بابر اور ہمایوں کے دور حکومت میں امن و امان اور استحکام کا فقدان تھا، اور یہ دونوں مغل فرمانروا سلطنت کی وسعت اور علاقوں کو فتح کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اکبر نے حکومت کی تنظیم کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مغلیہ حکومت کا نظام رواداری، وسیع النظری اور سب کے ساتھ صلح کی پالیسی پر مبنی تھا۔ اس اعتبار سے مغلیہ حکومت کو فلاحی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ ہم اس سبق میں مغلیہ حکومت سے متعلق جو طرز حکومت ہے اور حکومت کے جو انداز مغلوں نے اختیار کیے، اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے، اور پھر ہم مغل ثقافت سے متعلق مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مرکزی حکومت سے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اکبر نے جاگیردارانہ نظام کی بجائے منصبداری کے نظام کو فروغ دے کر ہندوستان میں مغل حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ اس صورتحال میں ایک مرکزی حکومت قائم ہوئی، یعنی مرکز کے تحت عہدے بنائے گئے، اور پھر سلطنت کو مختلف صوبوں میں بانٹ کر اور پھر صوبوں کو مزید تقسیم کر کے، انتظامی لحاظ سے تقسیم کر کے نظام حکومت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہم سب سے پہلے مرکزی حکومت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرکز میں سب سے پہلا جو عہدہ تھا وہ مغل بادشاہ تھا، یعنی بادشاہ حکومت کے سربراہ کے طور پر مغلوں میں جانا جاتا تھا۔ مغل حکومت کے سربراہ بادشاہ کہلائے۔ یہ لقب ظہیر الدین بابر نے اختیار کیا، اور بعد کے تمام مغل فرمانرواؤں نے اسی سلسلے کو جاری رکھا۔ بادشاہ اپنے فکر و عمل دونوں میں خود مختار تھا۔ ان کا نام خطبے میں شامل ہوتا اور سکوں کے اوپر بھی تحریر ہوتا تھا۔ حکومت کے تمام شعبہ جات، مثلاً انتظامیہ، عدلیہ، فوج، سب بادشاہ کے ماتحت تھے۔ اکبر نے مملکت کے نظام چلانے کے لیے مرکز میں بہت سے محکمے قائم کیے، ادارے قائم کیے، ڈپارٹمنٹس قائم کیے۔ ان محکموں کے عہدیدار مقرر تھے۔ اکبر کے بعد بھی یہ محکمانہ تقسیم معمولی رد و بدل کے ساتھ برقرار رہی۔ اکبر نے جو ادارے، ڈپارٹمنٹس، عہدے قائم کیے، ان کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وکیل سلطنت بادشاہ کا نائب ہوتا تھا،
جس کے لامحدود بہت زیادہ اختیارات تھے، یعنی بادشاہ کے بعد وکیل سلطنت اہم عہدہ تھا۔ اکبر کے زمانے میں بیرم خان، جو کہ اس کا استاد بھی تھا، بیرم خان ہی نے اکبر کی تربیت کی تھی، اس عہدے پر فائز رہا۔ تاہم عزیز طلبہ، اس کے بعد وکیل سلطنت کا عہدہ ختم کر دیا گیا، یعنی بیرم خان کے انتقال کے بعد یہ عہدہ ختم کر دیا گیا اور اس کے اختیارات دیوان اور میر بخشی کے سپرد کر دیے گئے۔ دیوان محکمہ مال کا سربراہ ہوتا تھا، یعنی خزانے کی نگرانی اسی کے ذمے تھی۔ حکومت کی آمدن اور خرچ کا حساب رکھنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ کسی بھی شعبے کو کوئی ادائیگی اس کے دستخطوں کے بغیر ممکن نہ تھی، یعنی کسی بھی اور شعبے کو اگر پیسے کی یعنی رقم کی ضرورت ہوتی تو دیوان کے دستخط کے ذریعے سے ہی اسے رقم فراہم کی جاتی تھی۔ فنڈ جاری کرنے کا جو طریقہ کار مغلوں نے اختیار کیا، اس میں دیوان کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس کے دستخط کے بغیر کسی کو فنڈ جاری کرنا ممکن نہ تھا۔ میر بخشی فوجی امور کا وزیر ہوتا تھا۔ وہ فوج کی بھرتی، اس کی تنظیم، ان کی تربیت، ان کے لیے سامان کی فراہمی کا ذمہ دار تھا۔ منصبداروں کا مکمل ریکارڈ بھی اس کے پاس ہوتا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ منصبدار دراصل وہ لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں مختلف علاقوں میں، جنہیں موجودہ وقت میں تحصیل کا نام دیا جاتا ہے، اس زمانے میں پرگنہ کہا جاتا تھا، ان کا ریکارڈ رکھنے کی جو ذمہ داری تھی وہ میر بخشی کے پاس تھی۔ خانِ سامان، یہ سامان رسد اور صنعت و حرفت کا وزیر تھا۔ خانِ سامان ایک ایسا عہدہ تھا کہ جس کے تحت ملک کے اندر ضرورت کی اشیاء کی فراہمی کو ممکن بنانا اس کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک تھا۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر صنعت و حرفت کو ترقی دینے اور اس کی منصوبہ بندی بھی خانِ سامان کے ذمے تھا۔ شاہی محل کے تمام مصارف، سرکاری گوداموں، کارخانوں اور باغات کا انتظام بھی اس کے سپرد تھا۔ مذہبی معاملات اور خیرات و وظائف اور مذہبی عبادت گاہوں کی نگرانی وزیر صدور کے پاس ہوتا تھا، یعنی مذہبی معاملات کے حوالے سے نگرانی کا جو ذمہ دار تھا اسے صدور کہتے تھے۔ اس عہدے پر ہمیشہ علم و فضل اور زہد و تقوی میں ممتاز علماء کو متعین کیا جاتا تھا۔ محکمہ انصاف کا سربراہ قاضی القضا کہلاتا تھا۔ مملکت میں تمام قاضیوں کا تقرر، قاضی یعنی عزیز طلبہ ججوں کا جو تقرر ہے اسی کے حکم سے ہوتا تھا۔ قاضی القضا کے حکم سے تمام علاقوں میں قاضیوں کو مقرر کیا جاتا تھا۔ محتسب وزیر انتظامیہ کے فرائض انجام دیتا تھا۔ وہ عوام کو آداب و شائستگی کا پابند رکھنے، اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے، اسی طریقے سے اشیاء کی خرید و فروخت میں جو اوزن کرنے کے لیے آلات استعمال ہوتے تھے اس کی جانچ پڑتال کرنے کا ذمہ دار تھا۔ دیوان برید ڈاک اور خفیہ پولیس کے شعبے کا افسر اعلیٰ تھا۔ دیوان برید کے ذمے ڈاک کے انتظام کو سنبھالنا اور خفیہ پولیس کے افسر اعلیٰ کے طور پر خدمات سر انجام دینا تھا۔ عزیز طلبہ، یوں مرکزی
حکومت کے تحت 8 بڑے محکمے تھے، 8 بڑے ڈپارٹمنٹس تھے، یعنی مرکزی حکومت کو 8 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے نظام حکومت کو چلایا جاتا تھا اور ان سب کا سربراہ بادشاہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مغلوں نے نظام حکومت کو بہتر طور پر چلانے کے لیے تمام سلطنت کو صوبوں میں اور صوبوں کو سرکاروں یعنی اضلاع میں اور پرگنوں تحصیلوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ہر صوبے کا سربراہ گورنر یا صوبے دار کہلاتا تھا، اس کا تقرر بادشاہ خود کرتا تھا۔ اکبر کے زمانے میں سلطنت 15 صوبوں میں منقسم تھی، تاہم اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کی تعداد 21 ہو گئی۔ مرکز کے تمام شعبوں کی شاخیں صوبوں میں قائم تھیں، البتہ کچھ محکمے مختلف بھی تھے۔ صوبے کے افسران کی جو تقسیم ہے، یعنی صوبائی جو ذمہ داران تھے، وزراء تھے، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبے دار یا گورنر، صوبے کا سربراہ صوبے دار یا گورنر کہلاتا تھا۔ اسے انتظامیہ، عدلیہ اور فوج کے اختیارات حاصل تھے۔ اپنے علاقے کے اندر یہ انتظامیہ کا سربراہ تصور کیا جاتا تھا، اسی طرح عدلیہ اور فوج سے متعلق بھی اسے اختیارات حاصل تھے۔ وہ صوبے میں شاہی نمائندے کی حیثیت رکھتا تھا۔ گورنر اپنی فوج کا سپہ سالار بھی ہوتا تھا۔ دیوان صوبے دار کے بعد اہم ترین افسر دیوان تھا، جس کی تقرری مرکز کی طرف سے ہوتی تھی۔ وہ مرکز کی طرف سے جو احکامات آتے تھے ان پر عمل کرتا تھا۔ اس کے ذمے ٹیکس کی وصولی اور اس سے متعلق جو مقدمات تھے ان کا فیصلہ کرنا اور ٹیکس وصول کرنے کے حوالے سے افسران کا تقرر اور صوبے میں زراعت کی ترقی کا اہتمام کرنا بھی شامل تھا۔ صدر، صوبائی محکمہ اوقاف و خیرات کا افسر اعلیٰ صدر کہلاتا تھا، یعنی صوبوں میں مذہبی معاملات کے حوالے سے نگرانی کے ذمہ دار کو صدر کہتے تھے۔ کسی جید عالم کو صدر مقرر کیا جاتا تھا جو مذہبی مسائل کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا۔ بخشی صوبائی فوج کی تنظیم کا ذمہ دار ہوتا تھا، جو براہ راست مرکزی حکومت کے تابع تھی۔ چونکہ فوج مرکزی حکومت کے تابع تھی، یہی وجہ ہے کہ صوبائی جو بخشی ہوا کرتے تھے وہ بھی مرکز کے تابع ہوتے تھے۔ یہ بادشاہ کو تمام حالات سے باخبر رکھتا تھا۔ کوتوال، شہر کی پولیس کا افسر کوتوال کہلاتا تھا، یعنی شہروں میں جو پولیس کا افسر ہوتا تھا اسے کوتوال کہتے تھے۔ اس کے ذمے امن و امان قائم رکھنا اور مکانات کی فہرست تیار کرنا، بازار کے پیمانوں اور ان کی پڑتال بھی اس کے فرائض میں شامل تھی۔ وقائع نویس صوبے کے حالات کا علم رکھتا تھا اور بادشاہ تک پہنچاتا تھا۔ خزانچی خزانے کا نگران تھا۔ صوبائی خزانے کا نگران کو خزانچی کہتے تھے۔ اس کے ذمے صوبے سے متعلق جو مالیاتی نظام ہے اور اس کے جو حساب کتاب ہے اس کی نگرانی کرنا تھا۔ عزیز طلبہ، مغلوں نے مرکزی اور صوبائی سطح پر انتظامی امور کو چلانے کے لیے مختلف عہدے بنائے تھے۔ موجودہ وقت میں بھی دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے عہدے قائم کیے جاتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق نظام حکومت کو بہتر طور پر چلانا ممکن ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آئیے ہم مغل ثقافت سے متعلق مختصراً پڑھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی ثقافت کی تاریخ میں مغلیہ دور کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ مغل حکمران خود اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ اور صاحب ذوق حکمران تھے۔ انہوں نے ہمیشہ
اہل فنون کی سرپرستی کی، علم و ادب، فن تعمیر اور فن مصوری عہد مغلیہ کی ثقافت کے اہم پہلو ہیں۔ مغلیہ عہد میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تعلیم و تدریس اور ادبی مشاغل سے وابستہ تھی۔ اس دور میں بہت بڑی تعداد میں تعلیمی ادارے معرض وجود میں آئے، قائم کیے گئے۔ اکثر اداروں کی حکومت سرپرستی بھی کرتی تھی اور صاحب استطاعت جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا وہ بھی تعلیمی عمل میں، تعلیم کے فروغ میں حصہ لیتے تھے۔ گاؤں کی مساجد مکتب کا کام دیتی تھیں۔ مساجد میں درس و تدریس کا انتظام ہوتا تھا۔ مدرسوں کے قیام اور فروغ کے لیے بھاری رقوم اور مغلوں کی طرف سے جاگیریں، زمینیں وقف کی جاتی تھیں۔ مسلم طلبہ کے لیے ہر مسجد کے ساتھ درسگاہ ہوتی تھی۔ جامع مسجد کو کالج یا یونیورسٹی کی سی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ مغل امرا، شہزادے اور شہزادیاں فروغ تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ چونکہ فارسی سرکاری زبان تھی اس لیے درسگاہوں میں عموماً فارسی کی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم، حدیث، فقہ، طب، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ جیسے علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ مغلیہ دور میں علم تاریخ، فلسفہ، شعر و شاعری اور نثر نگاری نے بھی بہت ترقی کی اور اس زمانے میں ان موضوعات کے اوپر بہت زیادہ تصانیف کا سلسلہ بھی جاری رہا، کتابیں لکھی گئیں اور معیاری کتب تصنیف ہوئیں۔ اسی طریقے سے مغلیہ دور میں فن تعمیر عروج پر نظر آتا ہے۔ مغلیہ دور فن تعمیر کے عروج کا دور ہے۔ مغلوں کے دور حکومت میں بر صغیر میں فنون لطیفہ اور آرائش و زیبائش کے منفرد انداز متعارف کروائے گئے۔ مغلیہ سلطنت کے قیام سے بر صغیر میں جہاں زندگی کی مختلف شعبوں نے ترقی کی وہاں فن تعمیر کے میدان میں بھی خاص ترقی ہوئی۔ مغلیہ خاندان کے اکثر بادشاہوں نے ایرانی اور ہندی طرز تعمیر کو باہم ملا کر بر صغیر کو ایک نئے فن تعمیر سے روشناس کرایا۔ بابر سے لے کر اورنگزیب تک سبھی مغل بادشاہوں نے فن تعمیر میں خوبصورت اضافے کیے۔ خطاطی اچھا لکھنے کو کہتے ہیں، یعنی خوبصورت اور خوش خط لکھائی۔ مغل حکمران خود اس کے ماہر ہوتے تھے۔ بابر نے ایک نیا رسم الخط خط بابری کے نام سے ایجاد کیا۔ جہانگیر خطاطی کو اتنا پسند کرتا تھا کہ اس نے خطاطی کے لیے ایک آرٹ گیلری قائم کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بچپن ہی میں خطاطی سیکھ لی تھی۔ اس نے خط نستعلیق میں مہارت حاصل کی اور قرآن پاک کے کئی نسخے ہاتھ سے لکھے۔ مغلوں کے زمانے میں خطاطی اور مصوری کے بے شمار نمونے آج بھی لاہور عجائب گھر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہندوؤں میں ستی کی ایک بری رسم رائج تھی۔ اس رسم کے مطابق خاوند مر جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ مغلوں نے ستی کی رسم کو ختم کیا۔ اسی طرح شاہجہاں کا دور اچھے انتظام کی وجہ سے امن کا دور تھا۔ لوگ خوشحال تھے۔ رعایا کے ساتھ مذہب کی تمیز کے بغیر انصاف کیا جاتا تھا۔ ہر شہری کو جہاں تک ممکن تھا ہر قسم کی سہولتیں دی گئیں۔ اورنگزیب نے پورے ملک میں سرائے، مسافر خانے بنوائے، تعلیم کا انتظام کیا اور بہت سے ٹیکس ختم کیے گئے تاکہ لوگوں کو آسانیاں حاصل ہوں۔
اسی طریقے سے عزیز طلبہ، مغلوں کے زمانے میں دور حکومت میں کئی مذہبی تحریکیں بھی سامنے آئیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں ہندو مت میں کئی نئی تحریکیں ابھر کر سامنے آئیں۔ ہندوؤں میں بھکتی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کے رہنماؤں نے ہندو سماج کی اصلاح، رواداری، باہمی محبت اور توحید پرستی پر زور دیا اور چھوت چھات اور باہمی نفرت کے خلاف پرچار کیا۔ سکھ مت کے بانی گرو نانک 1469 عیسوی 1469 عیسوی میں لاہور کے نزدیک پیدا ہوا۔ اس نے جس علاقے میں اپنے عقیدے کا پرچار کیا وہ مشرقی اور مغربی پنجاب کا درمیانی علاقہ تھا۔ یہ جاٹ قبائل کا مسکن تھا۔ یہ لوگ ذہنی طور پر آزاد خیالات کے حامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گرو نانک یہاں کامیاب رہا۔ بہت سے لوگوں نے سکھ مت مذہب اختیار کر لیا۔ اور عزیز طلبہ، یہ وہی وقت ہے کہ جب مغلوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی، اور مغلوں کی مذہبی رواداری کا ہی ثبوت ہے کہ اس مذہب کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملا، نہ کہ انہوں نے مذہبی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے مذاہب کو آگے بڑھنے سے روکا۔ جیسے کہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مغلوں نے اسلام کو عام کرنے کے لیے ہندو مت اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر ظلم و ستم کیے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو یقیناً سکھ مت تو ایک نئے مذہب کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اسے کس طرح مغل آگے بڑھنے دیتے۔ آج بھی سکھ مت موجود ہے تو یہ اس بات کا عملی اور واضح ثبوت ہے کہ مغلوں نے کسی مذہب کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے میں مسلم صوفیہ نے، بزرگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان مقدس ہستیوں نے اپنی زندگی اسلام کی ترویج کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ مضبوط کردار کے مالک اور باعمل لوگ تھے، بے غرض اور اپنے مقصد کے ساتھ سچے تھے۔ انہوں نے دین اسلام کو اپنے عمل کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زور دیا۔ یہ وہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے صوفیہ کرام اس خطے میں خوب مقبول ہوئے اور لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور یوں اس پورے خطے کے اندر اسلام ایک مضبوط مذہب کے طور پر اور مقبول مذہب کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق یہیں تک۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق سے اہم نکات کو ترتیب وار نوٹ کر کے ذہن نشین کریں اور اس سبق کا کام PDF کی مدد سے مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔